السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صلى الله عليه وسلم. हम किस्म की तारीफ
تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت کو نازل فرمایا۔ درود و سلام پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ محترم سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ میں آپ نے سنا سعادت مند کون ہے؟ دنیا کی سعادت، خوش نصیبی، خوش بختی کن کا مقدر ہے؟ اسی کا اللہ حصہ آج آپ سنیں گے۔ حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان یہ چاہتا ہے، اس کی یہی تمنا ہے، اس کی یہی دل کی چاہت ہے، وہ امیر یا غریب، چھوٹا یا بڑا ہے، وہ ہر میدان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ بچپن سے لے کر لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک ہر میدان میں، دنیا کے ہر شعبے میں کسی نہ کسی مصروفیت میں وہ مصروف، اور وہ دل میں چاہت لیے پھرتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ اور کتنے ہی ہم میں سے ایسے ہیں جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میں کامیاب ہوں، مجھے دنیا کی محنت کرنے سے دنیا میں عزت مل گئی ہے، مکان مل گیا ہے، شہرت مل گئی ہے، ووٹ مل گئے ہیں، نوٹ مل گئے ہیں، پوسٹ مل گئی ہے، میں بہت کامیاب ہوں۔ اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اس کامیابی کو لیے پھرتے، اس کامیابی کی تلاش میں پھرتے۔ کامیابی کیسے ملتی ہے؟ دنیا اور آخرت میں کامیابی محنت کرنے سے ملتی، عبادت کرنے سے ملتی ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی انسان کو مشکلیں جھیلنے سے ملتی ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی انسان کو بہت ساری ناکامیوں کا سامنا کرنے کے بعد ملتی ہے۔ بہت سارے دباؤ ہوتے ہیں، بہت ساری تھکاوٹیں ہو جاتی ہیں، پھر بندہ کسی مقام پہ جا پہنچتا ہے۔ آگے اس حقیقی کامیابی کی جانب آتے ہیں۔ سعادت مندی اس شخص کے نصیب میں آ چکی ہے جس کو دنیا اور آخرت کی تمام تر سعادتیں مل گئی ہیں۔ السعادت الکبریٰ، یا اس کو آپ السعادت الحقیقہ، حقیقت میں جو سعادت ہے، جو سب سے بڑی سعادت ہے، جو سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، وہ یہ ہے جو اللہ رب العزت نے دو چیزوں میں بیان کی ہے۔ اس کو ذالک الفوز العظیم بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو اعظم فوز بھی کہہ سکتے ہیں، بہت بڑی کامیابی، بہت بڑا کامیاب انسان، بہت بڑی کامیابی اس کو ملتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ لینا ہے، ہر جان نے موت کا جام پینا ہے، اور پھر رب العالمین کے پاس حاضر ہو جانے کے بعد ہر جان کو اس کا کیا ہوا عمل، اس کی جزا، اس کا اجر ملنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، بچا لیا جائے گا، فقد فاز وادخل الجنہ، اور دوسرا جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز، وہ تحقیق کامیاب انسان ہے، اسی میں ہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے، اور اس کو اصلی حقیقی کامیابی ہے۔
یہ دنیا کا سامان، یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کی محنت، یہ دنیا کے جار و جلال، یہ عارضی ہیں، مختصر ہیں، یہ مٹ جائیں گے، ان کو کوئی دوام نہیں ہے۔ دنیا میں انسان ظاہری طور پر کامیاب ہو بھی جائے لیکن پھر وہ ناکام ہے۔ کیوں؟ وہ محنتیں، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ شہرتیں ہمیشہ اس کے پاس نہیں ہیں۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے دھوکے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ جو چیز دھوکہ دینے والی ہو وہ کامیاب نہیں ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے، جس کا کوئی پتہ نہیں کب چھوٹ جائے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اصل میں یہ ہے جس کی گارنٹی اللہ رب العزت دے، اور وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ سعادت اخرویہ ہے جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، کل قیامت کے دن آئے گا بڑی سعادت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، جس کی زندگی میں سارے اعمال، بہت اچھا عقیدہ، بہت خوبصورت اخلاق، اچھی زبان، اچھا رویہ، اچھے لیل و نہار گزارے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال کیا، کل قیامت کے دن آئے گا، نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور لوگوں کو وہ کہتا ہوا نظر آئے گا، لوگوں میری آج کامیابی کی دلیل دیکھیں، میں یہ گمان کر رہا تھا، مجھے اس بات کا یقین تھا، امید نہیں یقین تھا کہ یہ مجھے ملنے والا ہے، اور یہ نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، آج تم پڑھو، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ اللہ فرمائیں گے آج مجھے عیش و عشرت کی زندگی ہے، آج جو چاہے وہ کھا، جہاں چاہے وہاں رہے، ہمیشہ ہمیشہ جوانی، ہمیشہ ہمیشہ صحت، بیماری سے چھٹکارا مل گیا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم سے نجات مل گئی، ہمیشہ ہمیشہ دکھوں سے اور آزمائشوں سے تو بچ چکا ہے، رب کی جنت کا وارث بن چکا ہے، اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی؟ آپ نے سنا بدبخت بدنصیب جہنم میں جائے گا، اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، اور یہ کہتا ہوا نظر آئے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش یہ نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہیں تھا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب کیا ہی نہ جائے گا، یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، اس بادشاہت کے دھوکے نے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا، ویل ہے، بربادی ہے آج میرے لیے، وائے ناکامی، واہ حسرت ہے، اس وقت رونا، چلانا، چیخنا کسی کام کا نہیں۔ رسول رحمت ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں، کامیاب انسان اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو جس کی نماز درست ہے۔ رسول رحمت نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا انسان سے سوال کیا جائے گا، جس چیز کا پوچھا جائے گا، وہ انسان کی نماز ہوگی۔ نماز میں اگر یہ پاس ہو جاتا ہے فقط افلح وانجح، نماز میں کامیاب ہونے والا کامیاب ہو گیا، نمازی کامیاب ہو جائے گا، دنیا کی آخرت کی منزلوں کو طے کر جائے گا، وانجح، نجات اس کا مقدر بن جائے گی۔ اگر یہ نماز میں خرابی کی ہوئی، نماز نہ پڑھی ہوئی،
وَإِنْ فَسُدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ رسول رحمت فرماتے ہیں اگر اس کی نماز میں بگاڑ آ گیا، یہ نماز کے امتحان میں فیل ہو گیا، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تحقیق یہ نکارا ہو گیا، ناکام ہو گیا اور نامراد ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ذلت، اس کا مقدر جہنم اس کا مقدر ہے۔ پیمانہ آپ کے پاس ہے، چیک کیجئے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو، عزیز رشتہ داروں کو، ہم کتنے کو امتحان میں پاس ہونے والے ہیں۔ اللہ کی قسم صحیح حدیث، نماز میں ناکام انسان دنیا آخرت میں ناکام ہے۔ ظاہری طور پر وہ جتنا مرضی عروج پہ چلا جائے، اللہ کی قسم وہ ناکام ہے جو بے نماز ہے۔ دنیا کی عزت، دنیا کا مال، دنیا کی شہرت، دنیا کی سارے سکھ سکون اس کو مل جائے، میسر آ جائے، حقیقت میں وہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ اس سے بڑی بات نصیبی اور کیا ہوگی؟ آج اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے کوٹھی دی ہے، بینک بیلنس دیا ہے، کاروبار دیا ہے، لیکن بے نماز، خود بے نماز، بیوی بے نماز، بیٹا بے نماز، اہل و عیال بے نماز، حتیٰ کہ ہمسائے بے نماز، اور یہ پھرتا ہے امیدیں لیے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ رسول رحمت نے ارشاد فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز کی محافظت کر جاتا ہے، دنیا میں آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، اور کامیابی اس انسان کا مقدر ہے جو 5 وقت کی نماز کی محافظت مداومت کرتا ہے، اس پر پہرا دیتا ہے۔ شریعت نے بھی یہی رہنمائی کی ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو پھر نماز کی پابندی کیجیے۔ من حافظ علی الصلوات الخمس، جس نے 5 نمازوں کی اس طرح حفاظت کی کہ رکوع بھی اچھا کیا، وضو سجدہ اچھا کیا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ کے ہاں حاضری دی اس نے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اپنی زندگی میں جب رب کے پاس آتا ہے تو حقاً للہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کا حق ہے اس بندے پر یہ کہ حرم علی النار، اللہ تعالیٰ اس کو بئس المصیر اور سعیر، اسی طرح بئس القرار، دار القبار، بری جگہ، نار حطمہ، نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ، جسم کو پھاڑ دینے والی آگ، دھارے مارنے والی آگ، اس آگ سے ہمیشہ ہمیشہ اس 5 وقت کے نمازی کو اللہ حفاظت دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ اس پہ حرام کر دے۔ اب میرے کنٹرول میں ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ کی جنت کا وارث بن سکتا ہوں۔ دیکھیے دنیا کی اتنی کام جو مشکل سے مشکل ترین ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، ان کے لیے سفر بھی، ان کے لیے محنت بھی، ان کے لیے جگراتے بھی، اور جو دین کا کام ہے جس میں میری اور آپ کی کامیابی اور حقیقی کامیابی ہے، اس کے لیے ہماری کوئی توجہ نہیں۔ رسول رحمت نے پھر ارشاد فرمایا من صلی، جو نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ 40 دن بعد جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا نمازی، بچوں غور سے سنو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف کا نمازی اذان ہوتے ہی مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، رسول رحمت نے ارشاد فرمایا کتب لہ براءتان، اس کے لیے 2 براتیں لکھی جاتی ہیں کہ اس کو آزادی دے دی جائے۔ پہلی آزادی کس بات سے ملی؟ براءۃ من النار، جہنم کی آگ سے آزادی مل گئی۔ براءۃ من النفاق، جو نمازی ہے وہ منافق نہیں، اس کو نفاق سے منافقت سے اللہ رب العزت کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے بچا لیا ہے۔ پتہ چلا بے نماز مشرک بھی ہے، بے نماز منافق بھی ہے، اور بے نماز جو رہتا ہے وہ کافروں کے ساتھ تو رہ سکتا ہے، اس کا ساتھ، اس کا حشر حمام قارون اور فرعون جیسوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، صدیقین کی صف میں وہ شامل نہیں ہو سکتا۔ ہاں
رسول رحمت نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے، جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے جو اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے کہ میں نے 40 نمازیں جو ہیں 40 دن نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس حدیث پہ سبھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کمیاں، یہ کوتاہیاں، یہ کمزوریاں ہم میں بہت ہیں اور ہم کامیابی کو لیے پھرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی کہتا ہے دکانداری میں میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی کہتا ہے عزیز رشتہ داری میں میرا نام نکل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے شہرت عزت مل جائے، کوئی کہتا ہے بینک بیلنس میرا اچھا ہو جائے، کوئی کہتا ہے کوٹھی میں کامیاب ہو جو بنانے میں کامیاب۔ حضرات کامیابیاں صرف اور صرف تمہاری نماز میں رکھی۔ آئیے آپ اچھے تاجر بن سکتے ہیں، اچھے دکاندار، اچھے خامد، اچھے استاد، اچھے خطیب اور اچھے لیکچرار اور اچھے آدمی، اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا اور آخرت کے ہر میدان میں کامیاب۔ کرنا کیا چاہیے؟ پہلی بات نماز پڑھنا، دوسری بات ذکر کرنا۔ ذکر کرنے سے انسان دنیا آخرت کی تمام مشکل منزلیں جو ہیں وہ طے کر لیتا ہے، تمام ناکامیاں نامرادیاں جو اس کے حصے میں آئی ہوتی ہیں، ذلت رسوائی اس کا جو مقدر بنی ہوتی ہے اس سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے اگر وہ ذکر کرے۔ بھائی ذکر کیا ہے؟ قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے، ذکر و اذکار سید الاستغفار یہ کریں، اللہ رب العزت ناکامیوں سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیں نجات دے۔ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اچھا تاجر وہی ہوتا ہے جب مؤذن کی اذان سنتا ہے، جمعہ کے لیے جلدی مسجد میں آتا ہے، اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، جمعہ ادا کرتا ہے، نماز پڑھ لینے کے بعد پھر اللہ کے فضل کو وہ تلاش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب وہ تلاش کرتا ہے پھر وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر بھی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ اچھا تاجر، یہ اچھا دکاندار، اچھا بزنس مین جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دی، آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے، اللہ کے ذکر کو دنیا پر ترجیح دی ہے، دکانداری پر ترجیح دی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس نے ٹائم نکالا ہے میرے لیے، لعلکم تفلحون، یہ کامیاب ہے۔ حضرات بہت ساری کمیاں ہو چکی ہیں، بہت ساری خطائیں ہم سب سے ہو چکی ہیں، اب کیا کریں؟ کامیاب ہونا چاہتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ۔ تیسرا کام اللہ سے توبہ کرو، جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ سے اب توبہ کرو، اب توبہ کا وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، صبح شام آوازیں آ رہی ہیں، کوئی ہے مجھ سے مانگے، اللہ آوازیں لگاتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ تم سارے کے سارے لڑائی نہ کیا کرو، تم سارے کے سارے زبانوں کو لمبا نہ کیا کرو، تم سارے کے سارے اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو قتل نہ کیا کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ سے توبہ کر دو۔ اب توبہ کا وقت ہے، تبصروں کا وقت نہیں ہے، اب جو حالات ہمارے بن چکے ہیں یہ توبہ کا وقت ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم سیاست کے میدان میں، وزارت اور صدارت کے میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، پڑھائی کے میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، خطائیں ہوتی ہیں ہر انسان سے، خطاؤں کا انسان پتلا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ہر میدان میں ناکام نہ ہوں، نامراد نہ ہوں، اس کو کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تویز دھاگے والے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے آئے، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ اس کو کامیابی سے نواز دے گا۔ بھائی تین کام نماز پہلا کام، دوسرا کام ذکر ہے، تیسرا کام توبہ۔ توبہ کیجیے اگر آپ کامیابیاں چاہتے ہیں۔ چوتھا کام حالات، مشکلات، مسائل، بیماریاں، قرضے، پریشانیاں یہ آتی جاتی رہتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، صبر کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔
سورہ آل عمران 200 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بات ہے، اے اہل ایمان صبر کیجئے، صبر کی تلقین کیجئے، اور اللہ کے لیے جو باطل پرست لوگ ہیں ان کے سامنے ڈٹے رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، لعلکم تفلحون، صبر تم کرو گے، تقوی اختیار تم کرو گے، اور میدان عمل میں تم کود جاؤ گے اور حق کے ساتھ باطل کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ گے، لعلکم تفلحون، کامیابی تمہارا مقدر ہے، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے، اللہ کے رسول اور اللہ کی ہم نے اطاعت کو لازم کرنا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، سچی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے بگڑے ہوئے اعمال کو سنوار دے گا، اللہ تمہارے جو تم سے بکھرا ہوا مال ہے وہ واپس لے آئے گا، اعمال کی درستگی، مال کی درستگی، اور اللہ رب العزت تمہارے بال کی درستگی بھی کر دے گا، بال بھی سمجھ جائیں گے، مال بھی آئے گا، اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم بجا آوری کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تحقیق بہت بڑی کامیابی کا مالک بن گیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی۔ چیک کیجیے، میں نے پچھلے جمعہ بھی بات کہی تھی، مزاج کے دین کو چھوڑ دیجیے، جو مزاج میں آئے، جو عقل میں آئے وہ مان لیا، جو نہ آئے وہ چھوڑ دیا، نہیں، مزاج کے دین کو چھوڑ دیجیے، سماج کے دین کو، معاشرے کے دین کو چھوڑ دیجیے، رسومات سے، بدعات سے کنارہ کشی کیجیے، اللہ کے دین کو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اپنا لیجیے، کامیابی تمہارا مقدر ہے، دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب انسان ہیں۔ آج ہم ناکام کیوں ہیں؟ دنیا میں ناکام ہم ہیں، دنیا میں ناکام ہم ہیں، دنیا کے امتحانوں میں ناکام ہم ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کرتے ہیں، زبان سے دعوے کو بہت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم پیچھے ہوئے ہیں، بعض و نصیحت بہت سنتے ہیں لیکن ہم پہ اس کا کوئی اثر نہیں، دن رات تقریریں کرواتے رہتے ہیں لیکن ہم اس پر اثر نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، عملی طور پر جب سے ہم پیچھے ہیں اس وقت سے ناکامیاں، نامرادیاں ہمارا مقدر ہے۔ اللہ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کو بے شمار ڈگریاں عطا کی۔ قرآن مجید اس بات کا مصداق ہے، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کسی کامیاب شخص کو اپنا آئیڈل بنائیں۔ اگر آپ کا والد کامیاب ہے دنیا کی زندگی میں اور اخروی زندگی میں، اخروی سعادتیں بھی اس نے بہت ساری جمع کرنی ہیں، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کے ہاتھوں خیر کو اللہ نے جاری کیا ہوا ہے، وہ خیرات کرتا ہے، خیر کو بانٹتا ہے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے طاقت کے ذریعے، اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے، اپنی شہادت کے ذریعے، اپنی عبادت کے ذریعے لوگوں کو خیر خواہی کی طرف راغب کرتا ہے، خیر کے کاموں میں بہت پیش رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم بھی خیر کے کام کرنا شروع کر دو، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، دنیا میں جو نفع دیتا ہے، دنیا میں جو نفع دینے والا، اپنے ہی بھائیوں کو، کمزوروں کی مدد کرنے والا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، مسکینوں کو سہارا دینے والا، خیر کے کام کو جاری کرنے والا دنیا میں کامیاب انسان ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے امیر ترین آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کے ہاتھوں خیر جاری نہیں ہے، وہ دنیا کے غریب ترین انسان ہیں، دنیا کا غریب ترین انسان، لیکن وہ خیر کو بانٹتا ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا غنی ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، اللہ نے ان کو ڈگریاں دی ہیں، کبھی اولئک هم المفلحون کہہ کر 6 صفات ہیں سورہ بقرہ میں، کتاب ہدایت میں اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ پر خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اولئک هم المفلحون، جو کامیاب ہیں۔ کبھی اللہ ان کو فرماتے ہیں
اولئک هم المتقون، وہ متقین ہیں۔ کبھی اللہ ان کو یہ ڈگری دیتے ہیں اولئک هم الصادقون، سچے دیکھنے تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ لیجئے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، رب کی جنت کے اگر تم نے وارث دیکھنے تو صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، جس میں خلفائے راشدین ہیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، آل بیت، آل طہار، عشرہ مبشرہ، جتنے بھی صحابی ہیں وہ سارے کے سارے رب کی جنت کے وارث ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید میں ایک صورت آتی ہے جس کو اللہ نے کامیابی کی صورت کہا ہے، اس کو سورۃ المؤمنون کہا جاتا ہے، اور سورۃ المؤمنون کو جو پڑھتا ہے، جو پڑھتی ہے، مطالعہ کرتا ہے، پہلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، وہ جتنے بھی مومن ہیں ایمان والے وہ سارے کے سارے کامیاب۔ بے ایمان بندہ کسی میدان میں کامیاب نہیں، بے ایمان بندہ ظاہری طور پر کامیاب بھی ہو جائے، ڈکیتی کرنے والا ڈکیتی میں کامیاب بھی ہو جائے، چوری کرنے والا چوری میں کامیاب بھی ہو جائے، وہ دنیا میں تو عارضی طور پر کامیاب ہے لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایماندار بندہ کامیاب ہو گیا، نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والا کامیاب ہو گیا، اپنے آپ کو ڈر سے بچانے والا کامیاب ہو گیا، جنت کا وارث بن گیا، جو زکات دینے والا، اور اسی طرح جو وعدوں کی پاسداری کرنے والا ہے اور جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتا وہ کامیاب ہو گیا۔ پڑھیے سورہ مومنون کو، پہلے میں اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گئے، آخر میں جا کر اللہ فرماتے ہیں لا یفلح الکافرون، اللہ کی قسم دنیا میں ناکام ہے تو کافر ہیں، اللہ کی قسم دنیا میں ناکام ہے تو مشرک ہے، اللہ کی قسم دنیا میں ناکام ترین انسان ہیں تو منافقین یہودی اور عیسائی لوگ ہیں، کامیاب ہیں تو ایمان والے۔ اللہ ایمان والوں کی صفات ہم سب میں شامل فرمائے۔ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، صبح و شام اللہ کا نام لیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہیں دیتا بلکہ آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، کہتا ہے یہی زندگی ہے جو آخرت والی زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اے اللہ ہمیں بھی کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرما۔ قد افلح من اسلم، اللہ جو اہل اسلام ہیں، اہل قرآن ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ کامیاب انسان ہیں، اللہ ان کی صف میں ہم سب کا شمار فرما۔ اور اسی طرح جو کامیاب ہوتے ہیں جتنا اللہ کو رزق دیتا ہے اس پہ قناعت اختیار کرتے ہیں، دنیا میں گزارا کرتے ہیں تو صبر کے ساتھ جیتے ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب انسانوں کی علامات ہیں۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، حقیقت میں کامیابی یہی کامیابی ہے، ان اصولوں کو اپنا لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ دنیا میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بجا لائیے، اور پھر اللہ رب العزت سے ہر وقت اس نیکی کی توفیق مانگیے۔ توفیق اتنی مانگیے کہ بار بار مانگیے، اور کس سے مانگیے؟ اس رب سے مانگیے جو نیکی کی توفیق دینے والا ہے۔ اور کب تک مانگتے رہیں؟ ہر وقت رب سے توفیق مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما۔ کیوں؟ جب آپ مانگتے رہیں گے تو وہ دے گا، کیونکہ وہی دیتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دیتا۔ تو مجھے آپ کو اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کے جتنے بھی سہارے ہیں یہ سب کے سب عارضی ہیں، اور واحد سہارا میرے اللہ کا سہارا ہے جو انسان کو کسی میدان میں ہارنے نہیں دیتا۔ ہر میدان میں انسان کی جیت ہوتی ہے جو اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط و مربوط رکھتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔